رہے ہیں جتنی بھی فلاسفیز آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسک ایکچولی یہ نائلسٹک فلاسفیز ہیں. ایکچولی یہ سولوپسزم میں بھی ہم کٹ ان کر رہے ہیں. آل آف دیز فلاسفیز یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. سو یہ آپ کا اسپیشل اسٹیٹس کیوں ہے کہ ہم تو مذہبی اس لیے ہو گئے کہ مذہبی گھروں میں پیدا ہوئے تھے اینڈ دیٹ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, بٹ سم ہاؤ یہ ٹروتھ آپ پہ اپلائی نہیں ہوا اینڈ یو چینجڈ. لیکن آپ مجھے جب نائلسٹک فلسفی کا سبسکرائبر کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی میں تو نہیں ہوں نائلسٹک فلسفی کا سبسکرائبر. سو یو ڈو تھنک کہ آپ کی زندگی کا پرپز ہے کوئی, کائنات کا پرپز ہے کوئی؟ not that grander purpose that religious people talk about. اس کے علاوہ نان ریلیجس پیپل کے ہاں کوئی پرپز ہے کوئی انسانی زندگی کا, ایگزسٹنس کا, فنومنا کا؟ آپ جب جی رہے ہیں یا جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے وہ اٹ سیلف ایک پرپز ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب آپ یہ پلیجر آپ کے دیکھتے نزدیک ہیں, پرپس ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس لائف میں کوئی پرپز نہیں ہے تو آپ کی اس تھنکنگ سے ایک اور یو سی ہائر پرپز اور گرینڈر پرپز بورن ہو جاتا ہے. میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا, پلیز مجھے موقع دیجیے گا. رک جائیے. اگر آپ کے نزدیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لائف ہم جی رہے ہیں وہی ہمارے نزدیک پرپس ہے, تو پلیجر اور پین آپ کے نزدیک پرپس میں شامل ہے یا نہیں؟ پلیجر اور پین پرپز میں شامل اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح سے بھی ہو ہے شامل یا نہیں؟ سب کچھ ہے جو بھی آپ ٹھیک کے ہے, سراؤنڈنگ تو میں ہو رہا ہے وہ ہے, پلیجر اور پین شامل ہے, تو پھر آپ ہیڈنسٹ ہوئے. another لیبل, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں شروع سے کہ آپ لیبلز بڑی جلدی پٹ کرتے ہیں, وہی آپ کا کام ہے. بھائی یہ والے لیبل ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو آپ ہی لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ جو پلیجر اور پین کو پرپس بنائے گا اس کو ہیڈنسٹ کہیں گے. ہم تو وہی ریپیٹ کر رہے ہیں الگوریدم کی بنیاد پہ. اب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مجھے پتا ہے ہیڈنسٹ ان کو کہیں گے جو پلیجر اور پین کو اپنا پرپس بنائیں گے, لیکن اس کی بیس پہ وہ ایک گرینڈر پرپس اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں نا. پلیجر اور پین کو اس کی بیس پہ ایک اسپرچل مطلب پاتھ وے دیتے ہیں نا. میں تو وہ نہیں دے رہا, میں تو کہہ رہا ہوں سمپل فزیکل بینگز ہیں ہم ادھر. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپرچل پاتھ وے دیں. ان میں سے بہت سے لوگ خصوصاً فوک ہیڈنسٹ جو ہیں وہ تو جو دنیاوی پلیجر ہوتا ہے وہ چاہے جس طریقے سے بھی آئے, وہ کسی بھی طریقے سے آئے, جانور بن کر بھی آئے, وہ اس پلیجر کو اپنا مقصد بنائیں گے. انہیں کو فوک پلیجر ہیڈنسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹون میں تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے ملک صاحب, کیا بات ہے؟ کرختگی تلخی تھوڑی سی. سر تلخی اس لیے ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کا اس وقت سے کسی بھی ٹون میں نے آپ لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا, لیکن یو ہیو میڈ مطلب سو مچ, آپ ہنسے ہیں, سارا کچھ ہے. آپ لوگوں نے وہی بات پوری کی ہے جو قرآن میں خدا کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا. تو بیسیکلی جب ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو اس طرح سے کسی پہ ہنسی کرنا, یا تو مجھے آپ نکال دیں اس ڈیبیٹ سے, یا پھر بات کرنی ہے تو آن اے سیریس نوٹ کیجئے. اس بات کے بعد آپ کو بھی ہنسنا چاہیے جو میں کہنے لگا ہوں کہ جتنی آپ کے لہجے میں اس وقت فرسٹریشن ہے, جتنی آپ کو تلخی ہے, میرا کمپیوٹر کبھی مجھے ایسے جواب نہیں دیتا. آپ کے اندر یہ فیلنگز کہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں گیون دا فیکٹ کہ کوئی پروفاؤنڈ سیلف بھی نہیں ہے, کوئی کانشیس بھی نہیں ہے؟ کہاں پہ آپ کو یہ تلخی فیل ہو رہی ہے جس کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے. اس سوال کا یہ جواب ہے کہ وہی جواب ہے جو بیسیکلی میں شروع سے دے رہا ہوں کہ یہ ورڈز جو ہیں, دیز ورڈز آر کریٹڈ بائی دوز سینسول ایکٹیویٹی پرسیپشنز, اور ان ورڈز کی بیس پہ اب ہم یہ سینسول پرسیپشنز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ مجھے غصہ دلانا چاہیں تو آپ مجھے گالی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے پتا نہیں ہوگا جی ملک صاحب جو آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے, اکارڈنگ ٹو ہو اٹ از دا ٹروتھ؟ According to my observation, nothing, no one else. And is there a reason for us to take that seriously then, given the fact کہ یہ آپ کی ذاتی ہے, اور آپ نے پہلے جو بات کہی اس کو میں شامل کروں تو یہ آپ کے کسی انر سیلف سے بھی نہیں آئی, کانشیس میں بھی نہیں ہے, انٹرنلائز بھی نہیں ہوئی ہے. Then ایک سوال میرا بھی ہے کہ کیا الگوریدم آبزرویشن ہوتی ہے, یعنی الگوریدم کو سیٹ کیا جاتا ہے یا آبزرویشن بیسڈ ہوتی ہے؟ کیسر بھائی میرا سوال یہ آپ سے. سر اچھا چلیں کیسر بھائی آنسر کرتے ہیں.
ہم ایک لمیٹڈ الوسو قسم کی فریڈم دے سکیں جسے مشین لرننگ کہا جاتا ہے، دیر از اے جی پاسبلٹی، لیکن اس کے جو الگوریدمز ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. وہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بھی آبزرو کیا اور اس کو انٹرنلائز کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ یہ آبزرو کیا جا سکتا ہے. کیسر بالکل بھائی ایسا. آپ سے میں ایک کوشچن کروں گا کہ آپ آبزرور اور آبزرویشن کو سیپریٹ کرتے ہیں یا سیم ایک چیز کنسیڈر کرتے ہیں؟ کین یو سیپریٹ دا both of them? Yes, I do. So what is the reason of that? بیکاز ایک آبزرور ہوتا ہے اور ایک آبزرویشن ہوتی ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آبزرور کے بغیر آبزرویشن ہو سکتی ہے. آبزرور کے بغیر آبزرویشن ایک پرٹیکولر جو آبزرور ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کا کویسچن ایکچولی سے ڈیپر لیول کا ہے کہ اگر آبزرویشن نہیں میرا ہوئی تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کی آبزرویشن ہونی چاہیے تھی وہ چیز ہی نہیں ہوئی. ہاں، میرا یہ کویسچن ایک غالب کے شعر سے بھی ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. ہاں ٹھیک فینسی ہے، فینسی ٹرمز جی. بہت اچھا شعر آپ نے کہا. بٹ ہیئر از اے تھنگ، عامر بھائی. ہماری بات اچھا اس طرف اس کو لے جی جاتا جی. ہوں. اس سے کہ جنگل میں ایک درخت کٹ کے گرتا ہے جسے کسی نے آبزرو نہیں کیا، دیر فار آبزرویشن نہیں ہوئی. کین دس بی یوز ٹو سے کہ درخت گرا ہی نہیں ہے؟ لیکن جب درخت گرا ہے اس کو کسی نے آبزرو نہیں کیا یا تو کون کہہ رہا ہے جو درخت گرا ہے؟ یہی تو میرا کویسچن ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کون کہہ رہا ہے، کسی نہ کسی اسٹیج پہ یہ بات سامنے آ سکتی ہے. ایون اینڈ آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کوانٹم فزکس میں آپ سپر پوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ایگزامپلز وہیں پہ کوٹ کی جاتی ہیں. لیکن اگر سپر پوزیشن پہ بھی ہم اگر جاتے ہیں، سو دا فیکٹ کہ ایک پارٹیکل ایک سے زیادہ وقت میں ایک جگہ پہ وہ ہو سکتا ہے، اینڈ دیٹ از ویئر دی ڈیڈ اینڈ الائیو کیٹ ایکسپیریمنٹ کمز ان. پر اف دیر از نو آبزرور دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ وہ اکرنس نہیں ہوئی ہے، وہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے. Are you with me on this? I'm saying that when you perceive something, Yeah. you are the one that is perceiving. You are the perceiver, and without that, there is no perception. So basically, آپ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ ادھر نہیں ہو تو وہ پرسپشن کیسے پاسبل ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. لیکن اگر آپ وہاں پہ ہو تو پرسپشن نہ صرف پاسبل ہے بلکہ نیسیسری ہے. ٹرو. تو پھر ہم اس کو سیپریٹ تو نہیں نہ کر سکتے کہ پرسیور اور پرسپشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ کوئی الگ اینٹیٹیز ہیں، وہ سیم ہے، وہ ایک یونیٹری موومنٹ ہے. ڈرائیور اور ڈرائیونگ کو ہم سیپریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب وہ ڈرائیونگ کا عمل ہو رہا ہے تب اس کو سیپریٹ کر کے آپ پیش کریں گے؟ بیکاز دیر از اے ڈرائیور اینڈ دیٹ ڈرائیور از ڈرائیونگ. یس، سیپریٹ کریں گے ایبسلیوٹلی. نہیں، جب عمل ہو رہا ہے ڈرائیونگ کا تو ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ سے سیپریٹ ہے. ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ ہو رہی ہے نا. ایبسلیوٹلی، کیونکہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک فعل ہے، ایک کیا سے کہتے ہیں، verb ہے. اٹس اے ورب، کہ وہ ایک چیز ہو رہی ہے. کرنے والا جو ہے وہ سیپریٹ ہے دین دا تھنگ وچ از بینگ ڈن، obviously. That is, you see, used for the sake of understanding, but میرا question ذرا اور deeper تھا. پتہ نہیں, I don't think I could make myself clear. کیسر بھائی دیکھیں، میرے خیال سے گفتگو صرف اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ کیا ہے خدا کے عدم وجود پر. وہ ہے نہیں میرے خیال سے، ورنہ تو پھر ہم ڈریگ کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. سوری ٹو سے، آپ مزید انٹرٹین کرنا چاہیں، اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. لاسٹ پوائنٹ سر، لاسٹ پوائنٹ اف یو اچھا، ایک اور چیز ملک صاحب جو آپ نے مثال دی ہے، میں سن بھی رہا تھا، تھوڑا سا میں ادھر ادھر بھی ہو گیا. کیسر بھائی نے دو چیزوں بڑی پیاری بات کی تھی، اس میں آپ نے ایک چیز رکھی. میرا سوال ہے جو آپ پریزنٹ ایگزامپل جو دے رہے ہیں کہ ایک درخت گر رہا ہے تو اس کو بندہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا نہ ہو تو وہ پرسپشن قائم نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دیکھے وہ چیز ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ شخص وہاں ہے اور وہ چیز نہیں ہو رہی تو وہ آبزرو نہیں کرے گا وہ چیز. دیٹ مینس کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. دی ہول پوائنٹ یہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کا ہونا اور اس کا آبزرو کرنا، یہ دونوں چیزیں
اس کی ایگزسٹنس کے اوپر کھڑی ہیں. یعنی آپ انفارمیشن کو لازم کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ایگزسٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. یعنی ایک انفارمیشن مثال کے طور پر ایک عمل ہو رہا ہے, سیٹ آف انفارمیشن ہے, کلیکشن آف انفارمیشن ہے. درخت کٹا, درخت اس طرح کا ہوتا ہے, وہ اس طرح جھوم کے نیچے گرا. یہ ایک انفارمیشن ہے جو کلیکٹ ہو کر ایک پورا کا پوری آبزرویشن میں آئی. مگر مقصد یہ ہے کہ وہ چیز ہوئی تبھی اس نے آبزرو کیا. اگر وہ چیز نہ ہوتی تو وہ وہاں کھڑا بھی ہو, اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. سو دیٹ مینس کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں. کسی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے, کسی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک وجود چاہیے, اور اس ڈیٹا اور انفارمیشن کا وجود اس سے ایکسٹرنل ہونا چاہیے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ایک پرسپشن کے کریٹ کرنے کے لیے. سو دیٹس اے امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ہم مس کر جاتے ہیں. جی ختم کرتے ہیں ملک صاحب, لیکن یہ جو ہم جو انالوجیز ڈسکس کر رہے ہیں, obviously یہ کسی پوائنٹ کی طرف لیڈ کرنے کے لیے ہے نا. What is that point? That point basically وہ میں آیت آپ کو کب سے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب اس آیت کی اتنی وہ میرا بیسک مطلب مین پوائنٹ نہیں ہے, لیکن وہ ایک پوائنٹ ہے جو ہیپینس اور فیئر کو میں اتنی دیر سے لے کے آ رہا ہوں. وہ کس وجہ سے لے کے آ رہا ہوں؟ آیت آپ کو پتا ہوگا سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ زین للناس حب الشہوات والی. اس میں خدا کہتا ہے کہ مطلب زینت بنا دی گئی تمام ناس کے لیے. جب وہ کہتا ہے نا یا ایھا الناس, تو وہ تمام ناس کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے. تو جب تمام انسانوں کے لیے زینت یا اس کی رغبت رکھ دی گئی, عورت, سونا چاندی, گھوڑے, ٹھیک ہے, جو اور مویشی اور کھیت, یہ 5 چیزیں ہیں بیسیکلی. ڈو یو ایگری؟ آپ کیری آن کریں آگے, آپ بات پوری. جی تو میں بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ انسانوں کی بات کر رہا ہے خدا, تو ہیومن نیچر جو ہے وہ تمام انسانوں کی سیم ہے, اور ان میں سے چلو ایک دو کو تو میں سبسکرائب کروں گا, لیکن باقی چیزیں میرے لیے ارریلیونٹ ہیں. کھیت میرے لیے ریلیونٹ ہے, مال مویشی میرے لیے ریلیونٹ ہیں, اور یہ چیزیں. اور جب اس نے خدا نے یہ بات کی, اور اس کی نیکسٹ آیت میں خدا نے کہا کہ ایک منٹ میں یہیں آپ کو روکوں گا. نہیں وہ غلط ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. آیت دوبارہ پڑھیے ذرا. جی ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں آپ کو سامنے رکھ کے ہی پڑھ دیتا ہوں. ہاں نہیں آپ نے جتنا پڑھا نا اس کو لیے آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں پر جواب ہے آپ کے سوال کا. بس جتنا حصہ آپ نے پڑھا اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. جی خدا نے کہا ہے کہ زین للناس حب الشہوات. بس ایک منٹ, حب الشہوات یہاں اس کا ترجمہ کیجیے گا اتنے حصے کا. اس کا ترجمہ آپ کو میں مولانا مودودی کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں کھول کے ہی سنا دیتا ہوں آپ کو. I'm sorry I'm wasting your time. بہت دور سے کان پکڑتے ہیں ملک صاحب, بہت دور سے. اچھا ہاں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے رغبت نفس بنا دیا. رغبت نفس بنا دی, ٹھیک ہے, سن لیجئے رغبت نفس بنا دی. اس کے بعد آیا ہے من النساء, من کا لفظ آیا ہے, اور یہ من ہے بیانیہ, ٹھیک ہے. آگے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری بطور مثال ذکر کی گئی ہیں. اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں کے اندر ان 5 چیزوں کا جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے ان سب کی محبت یکساں طور پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش نفس ہے. کسی کی خواہش نفس نساء کی طرف ہے, تو کسی کی خواہش نفس بنین کی طرف ہے, تو کسی کی خواہش نفس مال کی طرف ہے, کسی کی خواہش نفس زمین کی طرف ہے. یہ مطلب ہے اس کا, چونکہ من بیانیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میرا ایک اب مجھے بتائیے, آپ کے اندر کوئی خواہش نفس ہے یا نہیں کسی بھی چیز کی, چاہے وہ ان 5 چیزوں کی ہو یا 5 چیزوں کے علاوہ کوئی دنیا میں دوسری چیز ہو, کوئی خواہش نفس ہے؟ خواہش نفس ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کا مقدمہ ثابت ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب جب آپ کے اندر خواہش نفس بھی ہے تو یہ الگوریدم بیسڈ ہے یا کانشس بیسڈ ہے؟ یہ خواہش کہاں سے آئی؟ تو پھر آپ اس کا مطلب کانشس کے قائل ہیں. آپ تو الگوریدم کو چھوڑ کے ابھی سے آپ نے ڈیوورس دے دی ایک ہی سیشن میں. اگر میں کہوں گا کہ میرے اندر خواہش, عورت کی خواہش ہے,
تو اس میں کوئی ڈفرینس تو نہیں آ جاتا کہ جانوروں میں بھی عورت کی خواہش ہوتی ہے اپنے دوسرے جینڈر کے اپوزٹ سیکس کی؟ کیا گوگل میں بھی عورت کی خواہش ہے؟ سر میں نے اپنا آرگومنٹ اینیمل سے زیادہ ریلیٹ کیا تھا. گوگل تو میں نے مثال کے طور پہ، جیسے آپ ادھر مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا، ویسے بھی میں نے بھی ادھر مثال کے طور پہ کہا تھا. ایگزیکٹلی گوگل نہیں کہا تھا اپنے آپ کو. شور. ایک کوشچن میں بھی ملک صاحب آپ سے پوچھ لوں اب، لٹرلی اب نا اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس کے بعد، صرف بریفلی اس کو ایڈریس کیجیے گا پلیز، کہ آپ عورت کی خواہش اور کسی جانور کو کسی فیمیل کی خواہش، اگر کوئی جانور ہے، بلا ہے مثال کے طور پہ، وہ کسی بلی کے ساتھ بائی فورس سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے، از دیٹ سیم ایز کہ ایک مرد ہے وہ کسی عورت سے بائی فورس سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے؟ ایک بلی کے ساتھ بائی فورس کر رہا ہے وہ جانور، یا اور ایک مرد ایک I عورت don't کے know. ساتھ بائی فورس انٹرکورس کر رہا ہے، in your mind is that same thing, no difference? I don't know. I don't have an answer. تو اس کا مطلب You یہ do. ہوا کہ ریپ بھی آپ کے نزدیک برا نہیں ہے اگر سوشل کنسٹرکٹ نہ ہو. اگر سوشل موریلٹی اگر نہ ہو تو ریپ تو بھی برا نہیں برائی ہے آپ کے اچھائی. نزدیک؟ سر برائی اچھائی میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ ایک بہت ڈیٹیل کنورسیشن ہو جائے گی. ہم برائی اچھائی میں دور تک نہیں جا رہے، یہیں اوپر پرت پہ ہی ہیں. لیکن ہاں اندر ٹھیک نہیں ہے، جائیں گے. لیکن مفتی صاحب خوشی میں غمی ان کو رکھ رہے ہیں کبھی کہ یہ خوش ہوں گے کہ اس طرح ریپ کیا جائے، کیونکہ خوشی غمی پر تو یہ جا رہے ہیں نا، اچھائی برائی پہ نہ جائیں. تو یہ بتائیں ذرا، ریپ ہوگا تو خوش ہوں گے یا برا لگے گا؟ سوشل کنسٹرکٹ اگر نہیں ہے تو آپ کو ریپ خوش ہونا چاہیے آپ کو، جیسے ہی ریپ ہوا. سر میں پرسنلی اپنا ایک آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ میں ریپ کر نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے. چلیں آپ کے محلے میں خدا نخواستہ کوئی ریپ ہو گیا، آپ کے کسی جاننے والے کا ہو گیا، تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کو غم ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل کنسٹرکٹ کی بنیاد پر، چونکہ ہر چیز آپ کے یہاں سوشل کنسٹرکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو سوشل کنسٹرکٹ کی بنیاد پر آپ ریپ کو اچھا یا برا یا اس پر خوشی یا غمی محسوس کر رہے ہیں. اگر سوشل کنسٹرکٹ نہ ہو تو آپ کے نزدیک ریپ بھی ٹھیک ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سوشل کنسٹرکٹ بنا ہے وہ کس بیس پہ بنا ہے؟ وہ تو آپ کی بیس ہے بھائی، ہماری بیس کوئی ہے. ہم تو سوشل کنسٹرکٹ کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہمارے نزدیک سوشل کنسٹرکٹ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ آپ نے بنایا. ملک صاحب آپ بھول گئے اپنا آرگیومنٹ، آپ نے بنایا سوشل کنسٹرکٹ. اچھا ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کوسچن ریپیٹ کیجیے گا. چلے میرے خیال سے میں اب کافی ہے، آگے بڑھے خسر بھائی. ملک صاحب اب کامنٹس میں اگر آپ نظر مارے نا تو بات یہاں تک چلی جا چکی ہے کہ اب کامنٹس آنے والے ہیں کہ ہم احتجاجاً دھرنا دینے لگے ہیں یہاں پہ. اب ملک صاحب اگر اب بھی آپ کہیں نا کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو پھر آپ جانے اور عوام جانے. جی ایک لاسٹ پوائنٹ ایڈ کر سکتا ہوں پلیز؟ ہاں، میں بیسیکلی یہ آیت میں نے اس لیے کوٹ کی تھی جو میں نے شروع میں ہیپینس اور فیئر کا دیا تھا، کہ خدا نے بیسیکلی، یا جس کو خدا آپ کہتے ہیں، انہوں نے بیسیکلی ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے پھر اس میں دین ویری نیکسٹ آیت بتایا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے اچھی چیز کیا ہے، کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے. اب اس کو بھی آپ ایگزامپلری طور پہ پیش کریں گے کہ یہ ایگزیکٹلی باغ نہیں ہے، ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ. وہاں من آیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کیا چیز ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرا بھائی. آپ سمجھے نہیں، مفتی صاحب نے جو آیت میں پوائنٹ دیا تھا نا، آپ نے گرپ ہی نہیں کیا اس کو. گرپ کیا ہوتا تو یہ آپ سوال نہ کرتے. مجھے بڑا تعجب ہوا ہے جو آپ نے آگے آیت کا کیا. جی جی چلے بہت شکریہ ملک صاحب، تشریف لائیے گا، بعد میں آتے جاتے رہیے گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اب ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، میں وہ چونکہ بڑی دیر سے ویٹ کریں تو میں جلدی ایک دو مسلم بھائیوں کو میں لوں گا. اس کے بعد میں جانا چاہوں گا شیون سنگھ کی طرف. شیون سنگھ جو ہیں، یہ معاملہ ہوگا ہمارے مفتی صاحب اور عامر بھائی ڈیل کریں گے، لیکن میں سفارش کروں گا شیون سنگھ بھائی کی طرف سے بڑی نرمی کے ساتھ نا سلو موشن میں آپ نے بیٹنگ کرنی ہے. شیون شیون سنگھ کا معاملہ میرے حوالے مت کریں، وگرنہ میرا ووٹ یہی ہے کہ ان کو بیک سٹیج سے ہی سلام کر دیا جائے.
अरे नहीं नहीं यार, उस दिन उनसे बात हुई है, क्या मनोरंजन का माहौल बना था। खैर एनीवे, चलें जब जी लेट्स वैसे कैसर भाई, ये जो अभी साहब थे, मैं उस पर एक चीज इजाफा करना चाहूंगा कि आप मुल्हिद को अगर यकीन दिला दें कि वो पंखा है, तो वो पंखा भी बन सकता है। अमेजिंग। ये तो That's an insult अजीब to human intellect. ये तो अजीब डिस्कवरी हुई आज। जी जी। अच्छा हैदर भाई एक सेकंड रुकिए, मैं एक्चुअल में ऑडियंस का भी आपने अच्छा किया, मुफ्ती साहब ये बात कह के मेरे जहन में एक चीज़ आ गई। ऑडियंस बहुत देर से कह रही थी कि आप मलिक साहब को जो है अब आप उनसे इजाज़त लें, अपने अपने तरीके से, कोई नरमी से, कोई सख्ती से कह रहे थे लोग। लेकिन हेयर इज़ अ थिंग ब्रदर्स, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को मैक्सिमम में एंटरटेन करूँ मैं, नॉट नेसेसरली कि गुफ्तगू का कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि इसलिए कि ये बात अच्छी तरह से सामने आ जाए कि जो एक खुदा के वजूद का इनकार करता है ना, एक सजदे का इनकार करता है, उसे कहाँ कहाँ सजदे करने पड़ते हैं। जैसे मलिक साहब की आपने बातें सुनी कि किस किस चीज़ के सामने वो सरनगू हो रहे थे, वाई एक सजदे का इनकार है। तो ये इनसे बात करके ऐसा नहीं है कि मैं ये समझूं कि वैसे तो आप हर चीज़ से सीखते हैं, बट इट्स नॉट टू से कि इससे बहुत नॉलेज में इजाफा हो जाता है। लेकिन हमारी स्ट्रीम का मकसद ये है कि खुदा का इनकार करके आप देखें तो सही कि आप इंटेलेक्चुअली किस पस्ती पे इंसान आता है। विद रिस्पेक्ट टू मलिक साहब, मैं उनके बारे में सख्त बात नहीं कहना चाहता, बट दिस इज द रीजन कि इतनी देर जो है वो, देखिए आपने तो सिर्फ सुना ही है ना, अगली बात मैं नहीं कहूंगा कि आपने तो सिर्फ सुना है। एनीवे हैदर भाई वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वैसे मैं भी मलिक हूँ, पर ये तो मलकों का नाम डबो के गए। ये तो धमकी दे दी आपने। लगता है आपने बैक स्टेज पर फौरन नाम में तरमीम की होगी, मलिक हटाओ भाई जल्दी से। यकीन करें बनता है, इसको मिटाना ही बनता था। कैसे साहब, सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी। लास्ट टाइम हसन दोस्त ये मेरे, उन्होंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो रिवाइवलिस्ट के लेक्चर्स हैं, अगर वो आप अपने चैनल के ऊपर डाल दें, क्योंकि मुझे सिर्फ किंग एडवर्ड का एक मिला है और वो भी आधा था। जी जी, हम इंशाल्लाह रजीज बहुत जल्द 25 जनवरी के बाद फुल टाइम जो है रिवाइवलिस्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके जितने लेक्चर्स हैं वो विद द टाइम सारे इंशाल्लाह वो अपलोड होते रहेंगे, और जो नए आते हैं वो भी इसके अंदर वो शामिल होते रहेंगे इंशाल्लाह। सही। और एक आखिरी बात थी कि अब जैसे ये मलिक साहब आए थे, या इस तरह के और भी जो एथियस्ट वगैरह आते हैं, जी जी। तो इनमें अक्सर ये जो सोच रखते हैं, सपोज टू बी वो चीज उनका ईमान नहीं बनना चाहिए थी, वो सपोज टू बी सिर्फ क्वेश्चन रहना चाहिए थी। ये ईमान इनका कैसे बन जाता है? दैट्स अ क्वेश्चन। इतनी देर से हम यही उनसे कोशिश कर रहे थे ना कि आपका इनर सेल्फ आपको जो ये बिलीफ सिस्टम दे रहा है कहाँ से दे रहा है। एल्गोरिदम्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि एल्गोरिदम्स हो तो कोई इंसान भी चेंज कर सकता है पीछे से। तो आई होप उनको समझ आई होगी। नथिंग अगेंस्ट मलिक साहब, बाज़ औक़ात होता है इंसान के वो जहनी तौर पे बहुत मुश्किल में वो पड़ जाता है, ऐसी गुत्थियों में वो उलझ जाता है कि उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने बात की, आज भी बात उन्होंने की, वी आर होपफुल, और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अगर आज की बातों में से भी उन्हें अगर अपने नज़रियात में फ्लॉज अगर नजर आने शुरू हो गए हैं, एंड इफ दिस हेल्प्स हिम कि वो हक के रास्ते की तरफ आ जाएं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। एंड आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि शायद वो आ भी जाएं। उनकी बातें जो हैं वो क्योंकि एक चीज़ होती है ऑनेस्टी की। मलिक साहब को मैं ये क्रेडिट देता हूं कि वो कभी, दूसरी दफ़ा मेरी उनसे बात हो रही है, उन्होंने रेयरली ऐसा किया है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उन्होंने बहस की हो। वो जहां से उनके खिलाफ बात जा रही होती है वो मान जाते हैं, जैसे मान गए थे कि हाँ ये मेरा जो है ये डिफिनिटिव व्यू नहीं है। तो देयर इज सर्टन कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि वही उनके काम आएंगे, तो राह हक पे आ जाएं तो हमारे लिए, हमें और क्या चाहिए। मैं एक बात यहाँ हैदर भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जो पोजीशनिंग है वो सर्टेनिटी के साथ आती है, ठीक है, जिसको मुफ्ती साहब आमतौर पे कहते होते हैं कंसिस्टेंसी, कि आपके अंदर कोई भी आपने पोजीशनिंग करनी है वो सर्टेनिटी की बेस पर, और सर्टेनिटी इन सेंस आपके आर्ग्यूमेंट सर्टन हों तब आप पोजीशनिंग लेते हैं। इसकी मिसाल यूं समझे कि एक आदमी खुले आसमान के नीचे खड़ा है और बारिश शुरू हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है, मैं जट की मिसाल से समझा रहा हूं, तो उसको देखिएगा। मुल्हिदीन का मसला क्या है? आप खुले आसमान के तले खड़े हैं, बारिश शुरू हो जाती है, वो बारिश आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप एक ऐसी जगह पर जाएं जहां शेड हो, और उसके पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग होती है आपकी पोजीशनिंग की। मिसाल के तौर पे आज खुले आसमान के नीचे खड़े थे जब तक बारिश नहीं हो रही, बारिश हुई, आप निकल के शेड के नीचे आए, और उसकी वजह क्या थी कि यहां पर बारिश नहीं हो रही, वहां भीग रहे थे, यहां नहीं भीग रहे। अफसोस की बात यह है
کہ جب ہم ملحد سے بات کرتے ہیں وہ پوزیشننگ لے چکا ہوتا ہے مگر سرٹن آرگومنٹس یا کنسسٹنسی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے. اس کو عربی زبان میں ضرب المثل کے ذریعے بیان کیا تھا کہ فر من المطری وقام تحت المیزاب، کہ ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے بھاگا اور کھڑا کہاں ہوا؟ آبشار کے نیچے، جسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ مذہب مضبوط آرگومنٹ نہیں دے پا رہا، مگر جو پوزیشننگ آپ نے لی ہے وہ سرٹن نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے اندر. آج تک ملحد نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ وہ ایگنوسٹک از اے ریزنیبل پوزیشننگ. میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک معقول ہے جب تک آپ اس کے اندر پازیٹیوٹی رہے. جس طرح کیسر بھائی نے کہا کہ آپ ریکٹیفیکیشن کے لیے اور اپنی اصلاح ریفارمیشن کے لیے تیار رہیں کہ میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے. یہ پوزیشن بڑی ریزنبل ہے اور اس سے اسلام کو مسئلہ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نتیجہ اخذ کریں. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ. یہ مسئلہ ملحد. چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر بھائی، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ آتے ہیں تو. ویری 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 کوئکلی لیٹس ٹیک یونس خان صاحب، بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی یونس خان صاحب، ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں جسٹ ایک منٹ میں ابھی آپ وہ ایک شعر عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے لیے. جی ایکچولی میں وہ ایک شعر عرض کرنا چاہتا تھا تمام حضرات کی خدمت میں. اسی جگہ پہ کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آ کر ہم پہلے آپ سے ملیں گے. اگر کبھی آپ کے نام پر جنگ ہوئی تو ہم ایسے بزدل ہیں کہ پہلی صف میں ملیں گے. ماشاءاللہ، زبردست. میں مفتی صاحب کو ایکچوئل میں بہت پہلے سے آپ تمام حضرات کو فالو اپ کرتا ہوں اور بہت سارے لیکچر سن کے بہت فائدہ بھی ہوا ہے. ابھی تو ایکچوئل میں سو رہا تھا، مارننگ میری ڈیوٹی تھی تو پتہ نہیں ایسے ہی لائن میں تھا تو ایسے ہی سور بھی رہا تھا. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے کہیں بھی رہو ایک ایک آرمی رہتی ہے، ایک ایک ہر ایک ایک دفاع کے لیے ایک ایک رہتا ہے. اسی انٹرنیٹ کے ذریعے ملحدین رہیں یا بے حیائی کو جو پروموٹ کرتے ہیں، یہ سب بھی آرمی ہے شیطان کے، دجال کے. اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آرمی بنائی ہے، جیسے آپ حضرات، مفتی صاحب، علماء اکرام، خیسر راجہ صاحب اور عامر حق صاحب. اور ویسے میں نے آج عامر حق صاحب کا فلم بھی دیکھا کہ جی وہ تو ادھر بیان نہیں کر سکتے لیکن بہت مزیدار تھا. ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. عامر بھائی آپ نے کیا کیا چیزیں بیان بنا رکھی ہیں، لوگ کہہ رہے کہ ادھر بیان نہیں کر سکتے. مفتی صاحب وہ تو ادب کا لحاظ ہے، ورنہ بتا دیتا آپ حضرات نے، اس لیے ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے. وہ عامر سر سمجھ گئے ابھی کیا بولنے والا تھا. دیکھیے، اور آپ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں، اور بالخصوص آپ لوگوں کو بھی شکر ادا کرنا ہے. اسی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ گند پھیلاتے ہیں اور یہی ڈیٹا ایک آپ کار خیر کا کام کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان لوگوں کو سیدھا راستے پہ لے کے آتے ہیں. میں اتفاق سے میں چند دنوں پہلے کی بات بول رہا ہوں، یہ ایک اسی لائیو اسٹریم میں تھا تو قیصر راجہ صاحب کے پاس آ کے کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا. وہ ایک انسیڈنٹ میری لائف، حالانکہ میں الحمدللہ ہمارا گھرانہ سب دینی ہے، مجھے ملحدین سے کچھ لینا دینا نہیں. میں ایسے سن رہا تھا تو آپ کے پاس آ کے کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا، غالباً کوئی انڈین سنگر تھا، پاکستانی سنگر، ابھی میرے ذہن سے چلی گئی ہے وہ بات. تو دوران اسی ٹائم پہ میرا ہوم پیج اوپن ہوا تو پھر میں ایک ٹک ٹاک پہ گیا، ٹک ٹاک اوپن ہو گیا تو اس میں ایک مسلم یہ ہے جو گندی گندی باتیں کر رہا تھا. اس ٹائم پہ میں سوچا دیکھو یہی پلیٹ فارم ہے، انسان کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں. کوئی آخرت کے ذریعے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی آخرت میں جہنم چننے کے لیے بنا لیتا ہے. اور یہ جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں پر کرم ہے اور ہم لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نظر ثانی فرمائے کہ صحیح علماء ملے، صحیح ایسے اچھے اچھے لوگ ملے کہ دین سے بھٹکنے پر بھی کھینچ کے دین کی طرف لے کے آتے ہیں. اور میں بہت ایک مختصر سا میری ایک کہانی
کہانی نہیں، وہ ایک میرے ساتھ یہ پیش آیا تھا. میرے ساتھ ایک کولیگ کام کرتا ہے، وہ کیفیٹیریا میں ہے کرسچن، لیکن وہ کرسچن اپنے آپ کو ملحد سمجھتا ہے. وہ بہت آرگیومنٹ کرتا تھا، تو میں آپ حضرات کے بھی ویڈیو دیکھ کے سیکھ کے پھر اس کو میں سمجھاتا تھا. تو وہ باتوں میں بولتا تھا کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو پھر میں ایک بار مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا بیان سنا تھا، اس میں حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کی والدہ نے اگر آپ کو بتا